الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوعات اور 89 آیات ہیں۔ یہ پچھلی سورت سورہ شورا کا پیر لگتی ہے کیونکہ وہی دور ہے نزول کا بھی، اور اسی طرح کی اس کے اندر باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ زخرف اس آیت سورت کا نام ہے اس حوالے سے کہ اس کی آیت نمبر 35 میں زخرفن کے لفظ آیا ہے۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے ملمع کی ہوئی چیز، یعنی جو شیطان مزین کر کر کے دکھاتا ہے اور دھوکے میں ڈالتا ہے۔ یہ اسی دور کا ٹائم ہے جب کہ سورہ شورا نازل ہوئی تھی، اور پچھلی جو ہم نے حامیم سجدہ پڑھی، سورہ مومن پڑھی، تو ایک ہی سلسلے کی صورتیں ساری کی ساری معلوم ہوتی ہیں جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے تھے اور اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملہ بھی ایک دفعہ وہ کر چکے تھے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے زور شور سے ان لوگوں کے ان حرکات کا توڑ کیا اور ان کو عقائد پر تبصرہ کر کے ان کو توحید کی طرف راغب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس بین کتاب کی، اس واضح کتاب کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل کر سکو۔ کوئی کسی کتاب کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب اسے اس کتاب کی زبان سے فہم اور ادراک حاصل ہو، اچھی طرح وہ اس کو پڑھ سکتا ہو۔ جب بھی کسی کتاب کو اٹھا کے پڑھا جائے گا اور اگر ہمیں وہ زبان ہی نہیں آتی تو ظاہر ہے اس کتاب کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب میں نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کے عقل حاصل کرو، اس کا فہم لو، ادراک کرو، اور اس کتاب کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس سے عقل لینے کے لیے اس کتاب کو میں نے عربی زبان میں بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں اتارا ہے۔ پچھلی جو کتب آئی تھی الہامی کتب، وہ سریانی اور عبرانی زبانوں میں نازل کی گئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربوں کے اوپر اتارا اور عربی ہی زبان میں اتارا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کو عربوں پر اتارا اور عربی زبان میں اسی لیے اتارا تھا تاکہ ان کی لوکل لینگویج ہوتی اور وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی زبان عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہم بہت اچھی طرح سے تفصیل سے سورہ یوسف کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا اور عربوں پر ہی کیوں نازل کیا تھا۔ وہاں ابھی تھوڑا سا بس آپ کو بریف سا ایک میں دوبارہ سے اس کی ریویژن کروا دوں کہ عرب وہ خطہ تھا جو پورے کے پورے دنیا کے اندر وہ کرۂ زمین ہے جو ایک تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو سب سے پہلے یہی علاقہ جو ہے وہ زمین کی سطح پر ابھرا تھا، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے پوری دنیا پر پھیلنا بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو چونکہ اب یہ ذمہ داری دینی تھی کہ نبی و آخر الزماں کو یہاں پر بھیجا جانا تھا اور ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے اور یہاں سے ہر طرف کو پھیلانا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں ہی کو کیوں منتخب کیا، تو اس کے لیے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
2500 سال تک 40 نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر نبی آخر الزمان کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور یہاں پر اتنے عرصے میں ان عربوں کو اس قدر ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ وہ اب قرآن کی ذمہ داری کو اٹھا کر اس کے لیے پوری کی پوری طرح تیار ہو جائیں، اور پھر قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر نکلے اور ساری دنیا پر پھیل جائیں۔ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو پوری طرح تیار کیا تھا، ان کو صحرا نشین بنایا، ان کو صحرا نوردی میں رکھا، ان کو ہارڈ شپس کا عادی بنایا، ان کو دنیاوی تمام آسائشوں سے دور رکھا، پلس ان کا حافظہ بہت تیز رکھا، پلس ان کا جو ہے وہ ایسی صفات ان کے اندر تھی کہ یہ زبان کے بہت پکے تھے، قبیلہ پرور لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انہی صفات اور انہی مزاج کی وجہ سے اب تیار کر دیا کہ اب جب قرآن ان کے پاس آئے گا تو پھر یہ اپنے پورے حافظے کے ساتھ اس کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ پوری دنیا میں کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ ام الکتاب میں سے ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا تھا۔ وہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ لدینا لعلی حکیم، وہ ہمارے پاس ہے جو کہ بلند ہے اور حکمت والی کتاب ہے۔ ام الکتاب جو کہ لوح محفوظ، وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو لکھ کے وہاں رکھ دیا تھا، اور پھر لوح محفوظ سے اتارا، اور آہستہ آہستہ جب آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا تو پھر اس کے بعد 23 سالوں کی مدت میں اس کو عربوں کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت چھوڑ دیں تمہاری طرف بھیجنا، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی کہ اب ہم تمہاری اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، تو کیا اب ہم تم سے بیزار ہو کر یہ چیز بھیجنا آگے تم سے چھوڑ دیں؟ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیزاری دکھا رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا کلام پہنچانے سے رک جایا جائے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آگے پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ آگے پہنچا دینا۔ کوئی سنتا ہے تو سمجھتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، نہیں سمجھتا تو اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر عرب نہیں سن رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وہی بھیجنا روک دی تھی؟ نہیں روکی تھی نا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے روکی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا روکا، تو پھر ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہم اس کو بتانا چھوڑ دیں، بس چھوڑو میں نے تو بہت دفعہ بتا دیا، اب وہ سنتا تو ہے نہیں، اب میں نہیں بتاتی۔ ہرگز بھی اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے کہ جب یہ کوئی نہیں سننا چاہ رہا تو اس کو آگے بتانے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ بھیجنا ہی ہے، آگے بتانا ہی ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پچھلی جو قوم گزری ہوئی قومیں تھیں وہاں پر بھی ہم نے بار نبی بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس نبی کوئی آیا ہو، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا۔ پچھلے انبیاء بھی آتے تھے اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان امتوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کا مذاق ہی اڑایا تھا۔ فَأَهْلَكْنَا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، أَشَدَّ مِنْهُمْ، جو کہ بہت سخت طاقت رکھتے تھے، بَطْشًا، بہت زیادہ بدرجہ طاقت رکھتے تھے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور مثالیں جو ہیں وہ پچھلے لوگوں کی گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں کر کے دکھایا نا، کہ پچھلے قوموں کی مثالیں دے دے کر اللہ نے ہمیں بتایا کہ اتنے بدرجہ طاقتور لوگ تھے۔ یہ مشرکین مکہ کیا چیز ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتی تھی قوم عاد، قوم سمود، قوم اصحاب حجر، وہ سب کتنے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں، فرعون کی قوم، وہ نمرود کا معاملہ، وہ سب کچھ، لیکن کیا ہوا؟ اتنی زیادہ طاقت والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ فَأَهْلَكْنَا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم ان سے سوال کرو گے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، البتہ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان سب کو کس نے بنایا؟ العزیز اور علیم نے، یعنی بڑے زبردست علم والی ہستی نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ جواب مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا کہ یہ پوری کی پوری دنیا کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
وہی رب الذی جعل لکم الارض مہدن، وہی تو ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ایک بچھونا بنا دیا، ایک گہوارہ بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو وہ رب جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اس میں میرے اور آپ کے لیے اس نے راستے بنائے، تو کیا اس دنیا کے اندر چلنے پھرنے کے لیے اس نے میرے اور آپ کے لیے راستے بنائے، تو کیا جنت میں جانے کے لیے اس نے کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں بنایا ہوگا؟ جو رب دنیا میں چلنے کے لیے راستے بنا سکتا ہے تو وہ قیامت میں بھی پار لگنے کے لیے ہمارے لیے راستے ہدایت کے ضرور بنا کے بھیجتا ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، بقدر، اندازے کے ساتھ، ایک خاص مقدار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کو اتارتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پر بارش برساتا ہے، نہیں تو بادل آتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور بغیر برسے ہی چلے جاتے ہیں، کالی گھٹا آتی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ نہیں برسنا تو وہ نہیں برستا، وہ وہیں برساتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جدھر فصلوں کو پانی سے سیراب کرنا ہوتا ہے وہیں پر وہ برساتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک برچلایا ہوا نظام ہے، وہ آسمان سے اگر پانی بھی اتارتا ہے تو وہ یعلم ما عدد قطر الامطار، وہ بارش کے ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ وہ کہاں گر رہا ہے، کتنے گرانے ہیں، کس طرح گرانے ہیں، اور وہ جو گریں گے وہ کتنے جذب ہوں گے، کتنے بہیں گے، اور کتنوں سے جو ہے وہ زمین کی تہوں میں جا کے آگے سے آبشاریں نکالنی ہے اور کس میں سے چشمے پھوڑنے، یہ اس زبردست ہستی کا نظام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انشرنا، زندہ کیا ہم نے، ساتھ اس کے، یعنی کہ یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے بارش کا، اسی پانی کے ذریعے، بارش کے پانی کے ذریعے ہم زندہ کرتے ہیں مردہ شہروں کو، مردہ بستیوں کو۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ، مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے اور بارش کا پانی برستا ہے اور وہاں پہ کھیتی، ہریالی اور گرینری اور سبزہ جو وہ نکل آتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نکالے گا۔ گویا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ جس طرح بارش سے پانی زمین پر آتا ہے، ایک بنجر زمین تمہیں لگ رہی ہوتی ہے، کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ کیسے بارش کے برسنے کے بعد گرینری پیدا ہو جاتی ہے، ایک حیات پیدا ہو جاتی ہے، ایک جان آ جاتی ہے، وہاں پر حشرات الارض تک نکل آتے ہیں، کیچوے، ڈڈو، کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں اس کے اندر سے، لیکن انسان کا نکالنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری انسان کی ہڈیاں بن چکی ہوں گی، تو ایک ہڈی ہوتی ہے انسان کی جو بالکل ٹیل بون ہوتی ہے، یہ ڈیزالو نہیں ہوتی مٹی کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا کو نئے سرے سے بنانا ہے تو آسمان سے بارش، یعنی قیامت کا وقت جو آئے گا، پہلے اور دوسرے سور کے درمیان کتنا ٹائم ہے، یعنی دوسرے اور تیسرے سور کے درمیان کتنا ٹائم ہے، نو بڈی نوز۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو لپیٹ لیں گے اور ان کی روشنی ماند ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح بنا دے گا اور پھر آسمان سے بارش برسائی جائے گی، اور جتنے بھی ہڈیوں والے انسان گزر چکے ہیں دنیا سے، اب کیا ہوگا، اس بارش کی وجہ سے، اسی اپنی ٹیل بون کی وجہ سے انسان کے پورے جسم اگ آئے گی۔ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا معاملہ، قرآن پاک میں آ رہا ہے، کذالک تخرجون، تمہارا ایسے ہی نکالنا ہوگا۔ والذی خلق الارض ازواج کلھا، اور وہ ذات ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے، سارے کے سارے تمام جوڑے بنائے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور سوار، انعام یعنی مویشی بنائے، ما ترکبون، جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو۔ وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ہر چیز کا جوڑا بھی بنایا، اور جوڑے بنانے کے بعد اس نے ہمارے لیے کشتیاں بھی بنا دی اور مویشی بنا دی جن کے اوپر ہم سوار ہو کر جاتے ہیں۔ گویا سواری کی بات بتا رہے ہیں، یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے زمین کی سواریاں بھی اس نے پیدا کر دی مویشیوں کی صورت میں، اور سمندر کا سفر بھی کشتی کی صورت میں اس نے تمہارے لیے جو ہے وہ ہموار کر دیا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کے اوپر ٹک جاؤ، ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ اپنی پیٹھوں پر،
مطلب ٹک کر بیٹھ جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو. اذا استویتم، جب تم ٹھیک جو ہے وہ جم کر بیٹھ جاؤ، علیہ اوپر ان کے. وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم واسطے اس کے اس کو قابو میں لانے والے. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور بے شک طرف اپنے رب کے یعنی طرف ہمارے رب کے ہم ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، تمہارے لیے مویشی بنائے، تم ان پر سوار ہو کر جاتے ہو. اور جب تم سوار ہوتے ہو تو یہ اس لیے بنائی تھی کہ جب تم ان پہ سوار ہو اور تم بالکل ٹھیک سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب تم یعنی اس طوی تم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تم ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، یعنی ایک ہوتا ہے نا آپ سواری میں بیٹھتے ہیں جم کے بیٹھ جاؤ، ایک ہوتا ہے آپ بیٹھتے ہی نہیں پڑھ لو، بلکہ جب تم اپنے آپ کو بالکل درست کر کے بالکل اطمینان سے ٹیک لگا کے ٹھیک ہو کر جم کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر دعا کیا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ سواری میں بیٹھ کر پڑھنے کی دعا ہے جو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آپ ٹک کر جم کر تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے. کیا صرف اور صرف یہ سواری پہ پڑھنے کی تو دعا ہے ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مویشی نہیں، ہمارے لیے کتنے سواریوں کے نظام پیدا کیے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیل، خچر، گدھے، گھوڑے، پھر وہ اونٹ اور پھر وہ ہاتھی جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیے بلکہ ان کو ہمارے لیے کیا کہا، ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہمارے لیے اس نے ایسے مسخر کیا کہ اس نے باقاعدہ طور پر ہمیں یہ ہنر سکھا دیا، انسان کو یہ فن سکھا دیا کہ وہ کس طرح ان جانوروں کو ٹیم کرے گا، کس طرح سے ان جانوروں کو جو ہے وہ سنبھالے گا، اور کس طرح سے وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی اپنا تابع بنائے گا. ایک جنگلی کوئی گھوڑا ہے، وہ آپ اس کو اگر قابو میں لانے کی آپ کو اگر طریقہ نہیں آتا تو آپ جیسے ہی اس کے اوپر بیٹھنے لگیں گے، اگر بیٹھ بھی جائیں گے بڑی مشکل سے، تو وہ فوراً سے 2 لتی مار کے آپ کو گرا دے گا. تو اللہ ہی نے ہمیں ان کو مسخر کرنے کا طریقہ سکھایا، ان کو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کو کس طرح سے مسخر کرنے کا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، نہیں تو یہ ہمارے لیے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر سواری کرنا. ہم ان کو قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کو قابو میں کرنا بھی اللہ نے سکھایا. اللہ نے ہی فن اور ہنر سکھایا ہم کو، اور ہم ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ جانوروں کو، اور آپ دیکھیے ہاتھی کو کتنے مزے سے لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ٹیم کر لیتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ سواری اور جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں. پھر وہ خچروں کو، پھر وہ گھوڑوں کو، عربی نسل کے اسٹیلین گھوڑے، ان کا تو باقاعدہ طور پہ ریسنگ کا معاملہ، اور کتنی چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ایک کہہ لیجیے کہ علم ہے جو اس نے ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا، نہیں تو ہمارے اوپر اس چیز کی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو مسخر کر سکتے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ تیرا کمال ہے جو تو نے ہمیں اس کو مسخر کرنے کا طریقہ سکھایا. یہ تو ہوئی جب مویشیوں اور جانوروں کی سواریوں کے لحاظ سے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو صرف یہی سواریاں نہیں، آج جتنی بھی ہمارے لیے سواریاں ہیں، سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز اور الیکٹرک ٹرینز تک، تمام چیزیں اللہ ہی نے اس کا علم دیا کہ کس طرح سے ان کو چلایا جائے گا اور بنایا جائے گا، اور پھر ان کو تابع فرمان کیا جائے گا، اور ہم اس کو چلاتے بھی ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو سفر کے لیے ایز اے سواری استعمال کرتے ہیں نا. وہ یہ جو فلک یعنی جو یہاں کشتی کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ تو علم ہی اللہ نے دیا تھا نا. لیکن جو آج ہمارے پاس یہ جو سائیکل، پھر موٹر سائیکل، پھر گاڑی، پھر اس کے بعد بس، پھر اس کے بعد جو آگے آپ کر لیجیے ٹرین ہے، پھر وہ جہاز ہے، پھر وہ فائٹر جیٹس ہیں، پھر F-16 ہے، پھر اس کے بعد اب الیکٹرک ٹرینز میں آگے کہاں سے کون سی سواری ہے. تو اللہ نے اس کا علم دیا، نہیں تو ہم اس کو مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہے نا. یہ اللہ دیتا، اسی لیے سواری پر بیٹھ کر دعا پڑھنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بھی سفر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے سواریاں بھی استعمال کی، اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو آپ کا سواری پر بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہوتا تھا، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے تاکہ جب ہم بھی سواری پر آپ سے بیٹھے تو ہم نے ان دعاؤں کو اپنی زبانوں پر جاری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دماغ میں رکھیے گا کہ لفٹ بھی ایک سواری ہوتی ہے جو ہمیں نیچے سے اوپر لے جاتی ہے یا اوپر سے نیچے لے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور یہ آیت پڑھتے، ٹھیک؟ سواری پر چڑھ کر بیٹھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے اور پھر یہ آیت پڑھیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ سواری پر بیٹھتے تھے اور رکاب میں پاؤں ڈالتے تھے، یعنی کہ جب آپ انٹر ہو رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، ٹرین کے اندر، جہاز میں انٹر ہو رہے ہیں یا لفٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھتے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ پھر آپ الحمدللہ پڑھتے کہ اللہ کا شکر، یعنی شکر ادا کرتے، اور پھر یہ دعا کرتے، اور ایک آگے آتا ہے جب یہ دعا پڑھ لیتے تو اس کے بعد 3 مرتبہ آپ الحمدللہ کہتے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر کہتے سبحانک اللہم لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت۔ میں آپ کو اس کا مطلب بتا دیتی ہوں۔ پہلے تو یہ یاد رکھ لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کن کن چیزوں پر الحمدللہ کہنا ہے؟ 100,000 چیزیں ہیں۔ اللہ کا شکر کس بات پر ادا کرنا ہے؟ جی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی ہے کہ میں یہ نکل رہی ہوں گھر سے، اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آج اپنے فلاں کام کے لیے نکل رہی ہوں، اللہ تو مجھے نیک کام کے لیے جا رہی ہے تو اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے نیک کام کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے برے کام سے بچا لیا، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے سواری عطا کی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس کو چلانے کا فن اور ہنر دیا، اگر نہیں چلانا آتا تو اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس کو چلانے کے لیے ڈرائیور بھی دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ تیرا شکر کہ تو نے مجھے توفیق دی اور صحت دی اور حالات دیا، معاون دیے، مددگار دیے، اور مجھے وہ وقت دیا کہ میں نیک کام کے لیے نکل رہی ہوں اور میں اس کام کے لیے جا رہی ہوں۔ تو گویا صاحب کتنی چیزوں کا شکر ہے جو انسان اس وقت ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کا شکر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، لیکن صحت نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں، اور آج میں جو ہے اپنے اس نیک کام کے لیے جا رہی ہوں۔ تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 3 دفعہ الحمدللہ کہیں تو 3 چیزوں کے لیے شکر کر لیں۔ پھر اللہ اکبر کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، وہی سب سے بڑی ہے، اسی نے اس کو ہمیں یہ انسان کو علم دیا اور مجھے یہ صلاحیت دی، مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی، اس کے بغیر میرے پاس یہ چیز نہیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اللہ کی کبریائی بھی بیان کر کے پھر کیا کہا؟ سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، قد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ تو گویا ہر مرحلے پر مومن کو استغفار سکھایا جاتا ہے، ہر مرحلے پر۔ یہاں استغفار کیوں؟ کہ کہیں سواری میں بیٹھ کے میرے اندر کوئی تکبر تو نہیں آ رہا، کہیں سواری میں بیٹھ کے میں متکبر تو نہیں ہو رہی کہ آج مجھے اتنی بڑی گاڑی ملی، اتنی بڑی سواری ملی، اتنے نوکر چاکر ملے، اتنے ڈرائیور آگے پیچھے ہوتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، گیٹ مجھے کھل کے اتر کے بند ہی نہیں کرنا پڑتا، کھولنا نہیں پڑتا، کوئی تکبر تو نہیں آ رہا ہے میں اتنی بڑی گاڑی میں جاتی ہوں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ قد ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو گویا ہر موقع پر استغفار سے کثرت استغفار بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں سفر کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے بھی تھے، اور سفر کا اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا، سیرو فی الارض، زمین دنیا میں گھومو پھرو، سیر کرو اور دیکھو، لیکن کیا کرو؟ صرف گھومنا پھرنا تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے؟ با مقصد ہونا چاہیے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، دیکھو کہ وہ
جو گمراہ لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا. تو گویا سیرو فی الارض کرنا بھی ہے، سفر کا ارادہ بھی کرنا ہے، اور گھومنا پھرنا بھی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، لیکن سفر ہمیشہ با مقصد ہوگا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اب سفر میں نکل گئے، ٹھیک ہے، سفر میں جا رہے ہیں، اب بائی روڈ ٹریولنگ کریں، جی ہم تو جا رہے ہیں نارتھن ایریاز میں، ہنزا کی وادی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ناران کا غان دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، مری ہی جا رہے ہیں، اب ہم نے کرنا کیا ہے، گاڑی میں بیٹھیں گے، اس میں بیٹھ کے سب سے اچھی جی کون سی گانوں کی کیسٹ ہے وہ نکال لو، اور وہ والی جو ہے نا پوری کی پوری سیڈی ہونی چاہیے اور وہ اپنی پاس رکھ لو. بڑے ٹریولنگ کا بڑا مزہ آتا ہے. ہاں جی وہ کوئی مووی وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی نکال لو گاڑی میں، تو وہ لگی ہوئی ہے اسکرین، اس پہ ہم کوئی مووی دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں. ہمارا تو یہی معاملہ ہے. اور ہماری اور کچھ نہیں تو بائی روڈ اگر بسوں میں ٹریولنگ ہو رہی ہے تو اس پہ بھی مووی چل رہی ہے، اس پہ بھی گانے چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا تھا سن لیں گے نا تو کبھی آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان لگائے گا اور اس کی یاد میں لگا رہے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے. جو شخص اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، اس کی یاد میں لگا رہے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے. اور جو شخص کسی بےہودہ شغل اور شیر میں لگا رہے گا، یعنی گانے بجانے، بےہودہ شغل، مستی مذاق، گانے اور سب کچھ، تو اس کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ اور دوسرے کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ شیر میں اور بےہودہ شغل میں لگا رہے گا تو اس کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کی ہم نشینی سے بچا کے فرشتوں کی ہم نشینی اور ان کا ساتھ عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو ہمیشہ پہلے استخارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، سفر ضرور کریں لیکن استخارہ کر کے کریں، اور استخارہ نہیں ایسے کرتے تو دعا تو کم سے کم استخارے کی ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے جانا اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. پھر سفر پہ نکلنے سے پہلے 2 نفل سفر کے پڑھنا سنت ہے. 2 نفل سفر کے پڑھنا سنت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن کو پسند کرتے تھے. سفر کے لیے نکلتے تو دن کا اول حصہ جو شروع کا ہوتا تھا اس کو پسند فرماتے، اور سفر پہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کر کے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے کو پسند نہیں کیا. تنہا سفر کرنے کو پسند نہیں کیا. کم سے کم 2 یا 3 ضرور ہونے چاہیے. بخاری کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم میں سے کوئی شخص بھی رات کو تنہا سفر نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی خرابیاں معلوم ہو جائیں تو جو میں جانتا ہوں تو تم میں سے کوئی شخص بھی رات کو تنہا سفر نہ کرے. ایک شخص بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا کوئی اور بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اکیلا آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایک اکیلا سوار شیطان ہے، 2 سوار بھی شیطان ہیں، اور البتہ 3 سوار ہیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کو بھی نہیں بلکہ 3 لوگوں کی سواری کو پسند کیا، اور سفر کرنا ہو تو کم سے کم 3 لوگ ضرور ساتھ ہو جائیں. لیکن خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر محرم کے سفر کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری ہی کی حدیث آتی ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن یا اس سے زائد تنہا سفر کرے. ایک اور جگہ آتا ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت تنہا یا بغیر محرم کے طے نہیں کرنی چاہیے. اور اگر 3 ساتھی ہیں تو پھر ایک کو امیر بنا لیا جائے اور اسی کے حکم مانا جائے، اور اسی کا ساتھ جو ہے وہ اسی کا حکم مان کے اپنے ساتھ پورے کے پورے سفر میں اس کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا جائے.
अपने साथी मुसाफिरों का भी तुम पर हक है और उनके हकूक अदा करो और बेहतर चीज उनको दो, उनका अपना खाना, राशन, तोशा जो भी है, अब तक के पानी अगर तुम्हारे पास कम भी है तो फिर भी हुक्म है कि अपने साथी को जरूर उसमें से देना चाहिए। हाँ, बिला मकसद सफर करना पसंदीदा नहीं है, लेकिन जब मकसद पूरा हो जाए तो फौरन घर को लौटना पसंदीदा है। ठीक है, खामखा लूर लूर फिरना अल्लाह के नबी को, अल्लाह को पसंद नहीं है। और वापसी पर आप का हुक्म है कि घर वालों को इत्तला दी जाए। अगर घर को तक इत्तला नहीं पहुंचती, आज तो फोन वगैरह हर चीज है, लेकिन सहाबा कराम जो अपने घरों तक इत्तला नहीं देते थे, फिर उनका तरीका ये होता था कि वो फिर क्या, उनको हुक्म था कि वो पहले मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, और ताकि घर वालों को ये पैगाम पहुंच जाए कि जी उनका घर का बंदा जो है वो आ गया है। बगैर इत्तला के घर को पहुंचना भी जो है वो पसंदीदा नहीं है। और हदीस में कुछ इस तरह से अल्फाज आते हैं ताकि जो घर वाली खातून है वो क्या कर ले, वो कंघी कर ले और उस तरह फिर ले, यानी अपने शौहर के लिए तैयार हो जाए, उसको मालूम हो जाए कि मेरा शौहर आ गया है। तो ये चीज पसंदीदा है। आने पर भी दुआएं सिखाई गई हैं, आइबूना ताइबूना आबिदून ले रब्बिना हामिदून, और वापसी पर आने के बाद भी शुक्राने के नफिल जो है वो अदा करना बेहतरीन तरीका और रवैया है। बहरहाल ये वो कुछ बातें थी सफर के हवाले से। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन, और क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने ये सारी चीजें जानने और मानने के बावजूद भी उन लोगों ने अल्लाह के बंदों में से बाज का जुज बना दिया। ये कौन से लोग थे जिन्होंने अल्लाह के बंदों में से बाज का जुज बना दिया था? जी, बेटे, वेरी गुड। जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे यहूदी, उन्होंने क्या किया था? उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा, और ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्नुल्लाह बना दिया था। और मुशरिकीन मक्का ने मलाइका को अल्लाह की बेटियां बना दिया था, है ना। तो यही बात बताई जा रही है, इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन, बेशक इंसान अलबत्ता नाशुक्रा है खुल्ला। अमित्तखज़ा मिम्मा यख्लुकु बनातिन, क्या बना लिया है उन्होंने उसको बेटियां जो अल्लाह ने बनाया है। जिनको अल्लाह ने बेटियां बनाया था उनको उन्होंने बना दिया अल्लाह की बेटियां। वअस्फाकुम बिल बनीन, और तुम्हारे लिए चुन लिए तुमने बेटे। मतलब अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने अपने मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब कर दी और तुम्हें बेटों से नवाज दिया, तुम्हारे लिए बेटे चुन लिए। वो यही कहते थे ना कि मुशरिकीन मक्का के जो मलाइका हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। कुछ अल्लाह के बेटे बना दिए और मलाइका को जो है वो अल्लाह की बेटियां बना दिया गया। तो यहाँ पर उनकी इस गलत रवि को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि तुम अपने लिए जो चीज पसंद नहीं करते, बेटियां, वो तुम अल्लाह के लिए पसंद करते हो। और तुमने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया है कि अल्लाह ने जो है वो बेटियां बना ली हैं अपने लिए। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा दरबा लिर्रहमानी मसलन, और जब उनको खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी भी एक को उस चीज की जो उन्होंने रहमान के लिए मिसाल बन रख ली, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, तो उसका हाल ये होता है कि उसके चेहरे पर स्याही छा जाती है और वो गम का घूंट पी कर रह जाता है। मतलब बेटियों के विलादत पर तुम लोगों का हाल ये होता है कि अगर तुम्हारी कोई बेटी हो जाए और उसकी खुशखबरी तुमको मिले तो तुम्हारा हाल ये होता है कि तुम्हारे चेहरे पर उसकी खबर से स्याही छा जाती है और तुम गम का घूंट पी कर रह जाते हो। मतलब तुम्हें इतना नागवार गुजरता है एक बेटी का आना, तो जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो अल्लाह के लिए क्यों पसंद करते? मोमिन तो वो होता है जो अपने भाई के लिए भी वो ही पसंद करता है जो वो अल्लाह के लिए अपने लिए पसंद करता है। तो ये अल्लाह के लिए जो उनका खालिक है, मालिक है, उसके लिए वो चीज पसंद कर रहे हैं जो खुद अपने लिए नापसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला आगे से फरमाता है अवमन युनश्शउ फिल हिलियती, वो औरत जो जेवरात में परवरिश पाती है, वह हुआ फिल खिसामी गैर मुबीन, और जो झगड़ों में वाज़े तौर पर कोई बात ही नहीं कर सकती। मतलब तुमने ऐसी कमजोर तरीन मखलूक को अल्लाह के साथ मंसूब कर दिया, अल्लाह की पल्ले डाल दिया। अल्लाह की बेटियां भी बनाया तो उसको बनाया जो जेवरात में पाई जाती है, जो अपना मुद्दा भी झगड़े में खोल के बयान नहीं कर सकती। तो गोया यहाँ पर औरत की दो सिफात बताई जा रही हैं कि औरतें क्या हैं, औरतों के अंदर क्या है। हर मुअन्नस की अल्लाह ने यहाँ पे दो सिफात बताई। एक तो ये कि वो जेवरात में पाई जाती है, ठीक है, तो ये जवाज है औरत के जेवर पहनने का, ठीक है।
عورت زیورات میں پائی جاتی ہے، یہ جواز ہے عورت کے زیور پہننے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی خواتین زیورات پہنا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لے کر آئے مدینہ، تو بہت ساری خواتین جوگ در جوگ آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے، جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ تو حضرت اسما بنت یزید انصاریہ کے ساتھ ان کی خالہ بھی آئیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پوری خواتین کا ایک گروپ آیا تھا۔ انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں پہن رکھی تھی، جیسے کہ خواتین پہنتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو پوچھا، یعنی اس زمانے میں پردے کا حکم تو نہیں تھا، تو آپ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا ان کی زکات دیتی ہو؟ وہ بولی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو پسند ہے کہ آخرت کے دن خدا ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ حضرت اسما نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ آپ ان کو اتار دیں۔ انہوں نے فوراً اپنے سارے زیورات اتارے اور پھینک دیے۔ یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا کا رویہ۔ انہوں نے سارے زیورات اتار کر پھینک دیے۔ پھر حضرت اسما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم زیور نہ پہنے تو شوہر کی نظروں سے گر جائیں گے، ہے نا؟ عورت کی کمزوری ہے سجنا سورنا، اللہ نے یہ ساری چیزیں عورت کے لیے تو نکالی ہیں، اور اللہ نے فرمایا من قل، ان سے کہیے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کنہوں نے، کس نے زینت کو حرام کیا ہے ان کے اوپر، جبکہ جو کہ وہ زینتیں جو اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی۔ اللہ نے میرے اور آپ کے سجنے سورنے کے لیے کیا نہیں بنایا؟ سونا بنایا، چاندی بنایا، ریشم بنایا، موتی، لولو، مرجان، سنگریزے، کیا کیا ہے جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، زمین تہوں اس کے سمندر کی تہوں سے نکالے جاتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے سجنے سورنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز بتا دیا، ایک دائرہ کار بنا دیا اور کہہ دیا کہ اس محرم کے دائرے کے باہر اس زیورات کو نہیں دکھاؤ گی، اس جو ہے زینت کو اظہار آگے نہیں کرو گی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے حوالے سے اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی زینتوں کو سب کو مت دکھاتی کر، ٹھیک ہے نا؟ عورت کو بنایا تھا عورہ، چھپی رہنے والی چیز، مستور چیز، اس کو ڈھک کے رہو، اپنے محرموں کے سامنے ضرور اظہار کرو، منع نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم زیور نہیں پہنیں گے تو شوہر کی نظروں سے گر جائیں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خاتون کو جو زیور کی زکوٰۃ نہیں دے رہی تھی۔ ایک بات تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی ہے کہ وہ پہنے ہوئے زیور کی زکوٰۃ دے رہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جو زیور ہم استعمال میں رکھتے ہیں اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، وہ جو رکھا ہوتا ہے بس اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زیور کی زکوٰۃ کا کہا تھا؟ پہنے ہوئے زیور کی زکوٰۃ۔ تو گویا جو زیور ہم پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اس روایت سے، کہ ہم نے اس زیور کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، نہیں تو یہ آگ بن جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا ان کی اس بات پر کہ تو پھر چاندی کے زیورات بنواؤ اور ان پر زعفران مل دو کہ سونے کی چمک پیدا ہو جائے۔ اگر تم نے زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالنی تو پھر کیا کرو؟ چاندی کے زیور بناؤ اور اس پہ زعفران کر، جیسے کہ گولڈ پلیٹنگ کراتے ہیں، گولڈن کلر کی اس پہ پالشنگ کرا لیتے ہیں، تو پھر ایسے زیور بنا لو اگر تم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی۔ لیکن اگر زکوٰۃ نکالی جائے گی تو پھر زیور کو پہننا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیور سونے کی صورت میں عورتیں پہن سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالنے والیاں ہوں۔ اچھا جی، ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ نکالو، ٹھیک ہے؟ ایک اور آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عملداری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ اپنی زیوروں کی زکوٰۃ نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زیورات کو پہنتی بھی ہیں، استعمال بھی کرتی ہیں، اور یہ استعمال کرنا ان کے لیے جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عورت کی دوسری صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ بحث و حجت میں اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتی،
یعنی جب محض تکرار ہوتی ہے، کچھ جھگڑا ہوتا ہے، تو خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں، اتنی ناقص العقل یا اتنی بیان میں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتی. اور یہ یوزلی خواتین کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جب کبھی کوئی ایسا حالات آ جائیں، ایسے واقعات یا معاملات زندگی میں رونما ہو جائیں، تو خواتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فوراً رونے ہی بیٹھ جاتی ہیں. وہ اپنی بات کیا کریں گی، وہ تو رونے بیٹھ جاتی ہیں، یا وہ لڑنے لگ جاتی ہیں کیونکہ میری بات کیوں نہیں سن رہا، یا الٹا وہ رونا بیٹھ جاتی ہیں. یہ تو یا وہ پینک ہو جاتی ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آیا. کئی خواتین کہتی ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آیا کہ میں یہی بول دیتی، میں یہی بول دیتی. تو خواتین تو ایسی ناقص العقل ہوتی ہیں. ہاں، لیکن اس کے برعکس کچھ خواتین بہت زیادہ سمجھدار بھی ہوتی ہیں. لیکن حکم جو ہے وہ عمومی پر آتا ہے، ٹھیک ہے. ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. قرآن کے احکامات، شریعت کے احکامات عمومی طور پر آتے ہیں، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا ہی بنایا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار عورت کے بجائے مرد کو دیا ہے، کیونکہ مرد یوزلی عمومی طور پر جذباتی نہیں ہوتے. وہ اسٹرانگ نروس کے ہوتے ہیں، وہ قوت فیصلہ رکھتے ہیں، اور وہ تحمل سے، صبر سے سوچتے ہیں، حلم اور بردباری سے سمجھ کر، اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. عورت اپنا نہ مدعا بیان کر سکتی ہے، نہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہے، الٹا ہی پریشان ہو جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور کا واقعہ آتا ہے، اسی وقت کا، جب میں نے آپ کو وہ پچھلا واقعہ سنایا، تو حضرت اسمہ بنت یزید انصاریہ خواتین کے پورے گروپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں. یہ وہ خاتون ہیں جن کے حضرت اسید بن حضیر بھتیجے تھے، اور سعد بن معاذ ان کے چچا تھے. گویا کس فیملی سے یہ بلانگ کرتی ہیں. یہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری خواتین، تو وہ آگے سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساری خواتین کی نمائندہ بن کے. اب دیکھیں، عورتوں میں کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ساری خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ اتنی فصیح البیان ہوتی ہیں. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئی ہوں. اللہ نے آپ کو مرد و زن سب کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 14 سال، 13 اور 14 سال. تو وہ دیکھ چکی ہیں بہت سارے اسلام کے احکامات. تو عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اس لیے مردوں کی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی حج و جہاد میں عمومیت سے حصہ لے سکتی ہیں. البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور ان کے اہل و عیال کے پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں. عورت کے کام دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہیں؟ آج فیمنزم کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور عورت کو کہا جاتا ہے گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد بھی ہے اور وہ بھی آ کے کرے. لیکن وہ اس زمانے میں بھی یہ عورت کے کام ہی تھے جو انہوں نے گنوائے، کہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ اولادوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور ان کے اہل و عیال کی پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں اور کپڑا بنتی ہیں. کیا عورتوں کو بھی مردوں کے کارہائے خیر کا اجر اور ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی فصاحت اور بلاغت اور زور بیان سے بڑے متاثر ہوئے، اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کر سکتی ہے. یعنی عمومی طور پر وہاں خواتین کا کیا حال تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی عورت بھی اس طرح کی بات کر سکتی ہے. اس پر رحمت عالم نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے. عورت کے لیے کیا ضروری ہے؟ شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے. اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے اور شوہر کی موافقت اور فرما برداری کرتی ہے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا، ہاں وہ گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھی ہو. اگر وہ اپنے شوہر کو ولنگلی بھیج رہی ہے، اس کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی، اور اس کا شوہر تبلیغ کے لیے بھی جا رہا ہے، جہاد کے لیے بھی جا رہا ہے، اور مختلف دینی کاموں کے لیے باہر نکل رہا ہے، اور پیچھے سے وہ عورت خوشی سے اس کو بھیج رہی ہے، تو اس عورت کو کیا ہوگا؟ اسی مرد کے برابر اجر ملے گا. یہ سن کر وہ خاتون اور باقی ساری خواتین اتنا خوش ہوئی کہ ان کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے کہ ہم تو گھر بیٹھے ہی اتنا اجر کما دیں. اللہ ہمیں ایسی ہی بیویاں بنا دے.
تو گویا خواتین ہر طرح کی ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہاں خاتون کی جو صفت بتائی کہ وہ اپنا واضح طور پر مدعا بھی بیان نہیں کر سکتی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمان، اللہ نے فرشتوں کو عباد الرحمان کہا ہے کہ وہ اللہ کے رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کو اناسا، ان کو عورتیں بنا دیا ہے. اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ جب اللہ ان کو تخلیق کر رہا تھا تو وہ کیا اس وقت حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی، ان سے سوال ضرور کیا جائے گا. وقالو، یعنی وہ خامخواہ کی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں نا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کرتے، یعنی ہم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ہی نہ بناتے. یہ تو اللہ ہی چاہتا تھا جو ہم نے ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے. وہ کام کرنا خود غلط اور پھر اس کا وبال کس پہ ڈال دینا؟ اللہ پر ڈال دینا. یعنی ہاں اللہ ہی چاہتا تھا کہ ہم ایسے کریں کہ اللہ کی اذن کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ اللہ ہی نے چاہا تھا کہ یہ بیٹیاں بنائی جائیں، اسی لیے ہم ان کو بیٹیاں بنا کے اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. یہ وہی رویہ ہے، یاد کر لیجئے، جو شیطان نے کیا تھا. یہ شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ تو نے گمراہ کیا تھا مجھ کو، تو نے چاہا تھا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، کام کرنا خود غلط اور قصور سارا اللہ پہ ڈال دینا. یہ شیطانی رویہ ہے. اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو صحیح استعمال کرنا ہی ہمارا اصل امتحان ہے. اور اگر اس اختیار کو غلط استعمال کر کے اور اس کا قصور اللہ کو ٹھہرا دینا یا خود بری ذمہ ہو جانا شیطان کا طریقہ ہے. ما لہم بذالک من علم، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ہم نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم شرم نہیں ہے، یعنی اس معاملے کی حقیقت کو یہ نہیں جانتے. انہم الا یخرصون، یہ صرف اور صرف تیر تکے چلا رہے ہیں، یعنی خواہ مخواہ میں اپنی تکے لڑا رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا اس سے پہلے ہم نے کوئی کتاب دی تھی ان کو؟ فہم بہ مستمسکون، جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے ہیں، یعنی جس کو یہ دلیل بنا رہے ہیں، سند جس کی دے رہے ہیں. کیا یہ ہم نے کسی کتاب میں ان کو لکھ کے دیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی عبادت کی جائے؟ کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے نا. بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا. ٹھیک ہے، ان کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب ان کے پاس لکھی بھی نہیں آئی تھی جس میں ان کا اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ جی فرشتے ان کی اللہ کی بیٹیاں، ان کی عبادت کرو. بلکہ اللہ نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم یہی کرتے ہیں. علی امت، اسی طریقے کے اوپر. وانا علی آثارہم مہتدون، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں. ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا ان سے پہلے، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو ان کے جو مترفین تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے کے اوپر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اگر یہ مشرکین ایسا کہہ رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. ان سے پہلے والے بھی لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی رسول آتا تھا تو یہ یہی کہتے تھے کھاتے پیتے لوگ کہ ہم نے تو جی اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، ہر نبی نے ان سے پوچھا اولو جئتکم، کیا اور اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی اہدا، زیادہ بہتر ہدایت، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جو تم نے اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا تھا، کیا پھر بھی تم انہی آباء و اجداد کی اطاعت کرتے رہو گے؟ کہ اگر میں تمہارے پاس ایک وہ چیز لے کے آیا ہوں جو کہ بہتر ہدایت کا راستہ ہے، پھر بھی تم آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرو گے؟ قالوا، تم سب نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ تم جو چیز پر ہمیں بھیجے گئے ہو، جس کی طرف ہم بلانے کے لیے ہمیں بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مان کے دیں گے. جو تم ہمیں کہتے ہو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے.
یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہر دور میں رہی ہے، یہ صرف ان کا رویہ نہیں تھا، آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کنڈوں سے منع کیا جائے، کسی کو میلاد منانے سے منع کیا جائے، یا وہ جو غمی کی رسوم و رواج جو نکل چکی ہیں، تیسرا سوئم اور پھر اس کے بعد 40واں اور پھر جمعراتیں، اور ان سے منع کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری نانی تو ایسے ہی کرتی تھی، ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے سسرال میں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا، میرے دادا تو ہمیشہ داتا صاحب پہ دیگیں چڑھاتے تھے، ہم بھی چڑھاتے ہیں، ہر جمعرات کو ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے تو اسی طرح ہوتا تھا، ہم تو یہی کریں گے۔ گویا باپ دادا کی اندھی تقلید ایسی گھٹی میں بسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کوئی نہیں، جتنا مرضی قرآن سکھا دو، سمجھا دو، بتا دو، ان کے رویے بتا دو، ہر چیز کھول کھول کے بتا دو کہ یہ بدعت ہے، تمہارے سارا پیسہ بھی، وقت بھی، ہر چیز برباد ہے، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، پھر بھی ان کا یہی بات ہوتی ہے کہ جو قرآن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، وہ سب کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا آباءکم، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ نے فرمایا اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اس وقت بھی یہ یہی کرتے رہیں گے کہ ان کے آباء و اجداد اگر کسی چیز کا عقل نہیں رکھتے تھے، کیا پھر بھی وہ یہ کریں گے؟ وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہیں ہے، پھر بھی آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہی کرتے رہیں گے۔ تو بڑی سوچنے کی، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا مقام ہے کہ کیا ہم بھی تو نہیں ایسے ہی کرتے؟ آباء و اجداد کی اندھی تقلید، ہر چیز کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی کلاسز میں آ جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے تو وہی گٹھلیاں آ جاتی ہیں، وہی سپارے کھول کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ 3-4 دن وہی سب کچھ چلتا رہتا ہے، اور وہی جو سنت طریقہ تھا، رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور بتایا، اس پہ آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ برا منائیں گے، لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، گناہ ہوئے گا، مطلب یہی اتنا شیطان نے آج ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، کرنے والوں کو کیا کہا؟ فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لے لیا ان سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وہ لوگ یہی کہتے تھے نا، ہم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ اندھی تقلیدیں صرف اور صرف عقائد کے اوپر آ جاتی ہیں، اسلام کے دینی کاموں کے لیے آ جاتی ہیں، اور باقی ساری کام تو ساری دنیا وہی کر رہی ہوتی ہے۔ کیا وہ ویسے ہی دادی جیسے کپڑے پہنتی تھی ویسے ہی کپڑے پہنتے، دادی جیسے زیور پہنتی تھی کیا ویسے ہی زیور پہنتے، کیا ہمارے ددیال دادا جو ہمارے کھانا کھاتے تھے کیا ہم وہی کھانا کھاتے، اسی طرح کے گھروں میں رہتے؟ جب وہ سب چیزیں دنیاوی استعمال کی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان میں تو ہمیں اپنے دادا اور دادی اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کا خیال نہیں آتا، صرف اور صرف ادھر ہی آ جاتا ہے جہاں شیطان ہمیں جو ہے وہ تسلیاں دلا دیتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اور یہ جھٹلانے والوں کا رویہ اور انجام طریقہ ہے، جس کا اللہ نے انجام بتایا کہ فانتقمنا منہم، ہم ان سے انتقام ہم نے لے لیا۔ اللہ انتقام لیتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ جو مشرکین مکہ بڑا زوم کرتے تھے نا کہ جی ہم آباء و اجداد کی اندھی تقلید کریں گے، ہم تو جی وہی کریں گے جو آباء و اجداد کرتے تھے، تو پھر آپ ان کو اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے اور ان کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو ہی دیکھتے ہو، تو پھر دیکھو وہ جو تمہارا آباء و اجداد جو ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کے ساتھ نسبت کو تم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہو، ان کا رویہ دیکھو نا کہ ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی، شرک سے بھرا ہوا گھرانہ اور معاشرہ تھا، باپ بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور اسی بت بنانے کی وجہ سے وہ نمرود کی جو ہے اس کی وزارت کی اس میں بھی شامل تھے، کیبنٹ میں بھی شامل تھے، اتنا اعلیٰ درجہ ان کے والد کا تھا، لیکن کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیا انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اسی سارے شرک کی بت پرستی شروع کر دی تھی جو ان کے معاشرے میں ہو رہا تھا؟ سورج کو پوجا جاتا، چاند کو پوجا جاتا، 5000 بت بنائے ہوئے تھے ان لوگوں نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اور صرف والد سے نہیں کہا، وَقَوْمِهِ،
قومہ، اور اپنی قوم سے بھی کہا. ہاں جی، لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کو عقل آ جائے، جب انسان کو شعور اور سمجھ آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور میں ان چیزوں سے بالکل جو ہے بری ذمہ ہوں، میں ان چیزوں سے آزاد ہوں، میں یہ رویہ اختیار نہیں کروں گا، تو اس نے صرف اپنے آپ کو اصلاح نہیں رکھنی بلکہ اس کا اظہار کرنا ہے، علی الاعلان بتانا ہے اور بولنا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، مجھے اپنے اس غلط عمل میں شامل نہ کرو. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک رویہ دکھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف خود انہوں نے اپنے والد کو کہا بلکہ اپنی قوم سے بھی کہا کہ اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سارے بتوں سے، ان ساری شرک کے معاملے سے میں بری ہوں. الا الذی، سوائے اس ذات کے جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، بس اسی ذات کو مانوں گا جس نے مجھے بنایا ہے. فإنہ سیہدین، بس بے شک وہی میری صحیح رہنمائی کرے گا، وہی میری عنقریب ہدایت کر دے گا. اللہ کو تو حی قیوم ہونے کی صفت سے پہچان لیا تھا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ ہوگا، یہ نہیں کہ آیا اور ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، ستارے بھی چلے گئے، تو میرا رب تو وہ نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، میرا رب تو وہ ہوگا جو ہمیشہ رہے گا. پھر انہوں نے کہہ دیا تھا جس نے مجھے بنایا ہے اور وہی عنقریب میری ہدایت کرے گا. یہ ہونا چاہیے توکل انسان کو، یہ توکل اسی کو آتا ہے، ہدایت بھی پھر اسی کو ملتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پورے توکل اور یقین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اس کو کہ وہی میرا رب ہے اور وہی میری ہدایت دے گا. اس یقین کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر رب اس کو ہدایت نہ دے؟ اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے، ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے. جس رب نے دنیا میں راستے نکالے کہ میرے اور آپ کے لیے دین پہ چلنے کا کوئی راستہ نہیں نکالا ہوگا، بس صرف اور صرف مانگنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ یقین تھا اور یہ یقین انہوں نے اپنے اوپر بھی اپلائی کیا، اپنے ساری دنیا کو بتایا بھی، اور پھر جانے کے دنیا سے جاتے جاتے وجعلہا، بنا دیا اس نے کلمتن، اپنی بات کو، باقیتن فی عقبہ، اپنے بعد میں آنے والے جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا تھا نا، اسی کلمے کو اس نے جاری بھی کر دیا، بنا رکھ دیا. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے 132 آیت میں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بھی کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت اپنے بیٹوں سے کی تھی. کیا کہا تھا؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس الاسلام کے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو گویا یہی طریقہ تھا کہ خود بھی اس پر قائم رہے اور جاتے جاتے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. وہ خود بھی کر رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی کر رہی ہیں، اور آگے آگے جو ہے وہ یہ کس نیت کیا تھی، کس وجہ سے وہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں کر رہے تھے؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید کے بعد میں آنے والے وہ پلٹ کر اللہ ہی کی طرف آئے. لیکن کیا ہوا؟ نبیوں کی اولادیں بھی دین حق سے ہٹ جاتی ہیں، دین حق سے ہٹ جاتی ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا. اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا. تو ایسی اولادوں کو قرآن کہتا ہے وہ ناخلف تھے. ایسی اولادیں جو نمازیں ضائع کرتی ہیں پھر وہ دین کو لے کے چلنے والی نہیں رہتی. اللہ ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ ہمارے بیٹوں کو باجماعت نمازی بنا دے. اب کیا ہوا؟ اس کے باوجود جب کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی بندگی کرنے لگے، ان کی نسلوں میں سے بھی بل متعت هؤلاء وآباؤہم، ہم نے کیا کیا؟ متا، تو ہم نے سامان زیست ان کو بھی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا. حتی جاءہم الحق ورسول مبین، جب حتیٰ کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول آ گیا بین، واضح. گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مال و متاع کچھ بھی نہیں تھی.
اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی اور ان کے باپ دادا اور ان کے بھی آباء و اجداد کو دے دی جو کہ دین حق سے ہٹ کے اپنی زندگیاں گزارتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سامان معیشت کو ان کو بھی دیتا رہا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو تم میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں۔ جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا رہا، دیتا رہا، اور ان رسول بھی آئے جو حق لے کر آئے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، لیکن جب وہ ان کے پاس حق لے کر آتے رسول تو قالوا، وہ سب لوگ کہتے هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، یہ تو جادو ہے، ہم تو اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگائے۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر مردوں کے، من القريتين عظیم، جو کہ دو بڑے بڑے شہر تھے، ان کے سرداروں کے اوپر کیوں نہیں یہ قرآن نازل ہوا؟ اگر اللہ نے نبوت دینی ہی تھی تو طائف اور مکہ دو بڑے بڑے شہر تھے اس زمانے میں، ابھی مدینہ آباد نہیں ہوا، یہ مکی صورت ہے نا، مدینہ تو ابھی آباد نہیں ہوا ہے، لیکن کیا ہے مطلب مدینہ کو ابھی بڑا شہر نہیں بنایا گیا تھا، طائف اور مکہ بڑا شہر تھا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ طائف کے سردار کو بنا دیتا اللہ تعالیٰ، یہ قرآن دینا ہی تھا تو طائف کی جو عروہ بن مسعود ہے ان کو دے دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر دینا ہی تھا۔ حبیب بن عمرو، کنانہ بن عبد عمرو اور ابن عبد الیلیل، یعنی یہ ایسے رئیس طائف میں موجود تھے، اور مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگ اور سردار موجود ہیں، تو ان دو بڑے شہروں میں سے کسی بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ اگر دینا ہی تھا تو یہ قرآن ان کو دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ رب تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ان کے درمیان زندگی گزارنے کی جو ذرائع اور اسباب ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں، اللہ تقسیم کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے رحمت دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے دنیا دے، جس کو چاہے دین دے، جو اللہ کی رحمت اللہ چاہے جس کو چاہے دے۔ ان لوگوں نے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھان لیا ہے، اور اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ رحمت ہے جس کے بارے میں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے بھی کہا میں چاہوں تو جو مرضی کروں، میری مرضی ہے، میں کس کو دوں، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر تقسیم معیشت کے سامان میں نے کیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر درجوں میں فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا اللہ نے، کسی کو کم دے دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو بہت عقل مند بنا دیا، کسی کو کل ذہن بنا دیا، کسی کو صحت مند بنا دیا، کسی کو معذور بنا دیا۔ اللہ نے طبقاتی نظام بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ نے درجاتی نظام بھی بنائے، مختلف طور سے مال، صحت اور علم وغیرہ کے حساب سے اور طاقت کے حوالے سے۔ یہ کیوں بنائے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کی خدمت کر سکے۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا، اگر سارے ہی امیر ہو جاتے تو پھر یہ صفائیاں کون کرتا گھر کی، کپڑے کون دھوتا ہے نا؟ اگر سارے ہی غریب ہو جاتے تو پھر وہ معاملہ ہی خراب ہو جاتا دنیا میں، اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینس رکھا سوشو اکنامک سٹیٹس کے حوالے سے، اس لیے رکھا سخریہ کے لیے کہ بھئی ایک دوسرے کی خدمت کر سکو۔ اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا رکھا ہے، جیسا بنایا ہے، اس کے دل میں وہ چیز ڈال دی اور وہ اپنا کام بہت ایسے طریقے سے خوشی سے کرتا ہے۔ ہر کوئی، یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کا نظام ہے۔ جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ خوشی سے ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی زبردستی کسی کو کوئی کام نہیں کروا سکتا، یہ اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے اور اللہ ہی وہاں لے جاتا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ وسیلے اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی نے یہ جو ملازم ہوتے ہیں، جو آگے کام کرتے ہیں، یہ جو صفائی جھاڑو لگاتے ہیں باہر، ہر کوئی خوشی سے کرتا ہے، یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ اس نے کام کروانا ہے، اس نے دنیا کا نظام چلانا ہے۔
ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر، اور یقین مانیے ان لوگوں میں بھی، اس طبقے کے اندر بھی اگر کوئی ویسی سوچ اور ذہن اور ذہنیت کا نہیں ہوتا نا، یہ صلاحیت کا نہیں ہوتا، تو وہ ان سے نکل کے وہ دوسرے اپر لیول، اب دوسرے درجے پر آ جاتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ویسا رہنا نہیں، اس کو اللہ نے ویسا رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ کہاں آ جاتا ہے؟ کتنے کتنے غریب لوگوں کے اندر بھی کوئی انجینئر نکل آتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ جس کو چاہے جیسی رحمت دے، لیکن یہ طریقے اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ بعض ان میں سے بعض کے سخری یا خدمت گزار ہوں اور ایک دوسرے کا کام کر سکیں اور اس سے خدمت لے سکیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت تو سب سے بہترین چیز ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیا مت جمع کرنے کی سوچو، اللہ کی رحمت جمع کرنے کی سوچو۔ پیچھے پڑھ کے آئے تھے ہوا خیر مما یجمعون، کس چیز کے لیے آیا تھا؟ سب سے بہترین چیز جو یہ جمع کرتے ہیں وہ یہ ہے جس کو جمع کرنا چاہیے، اس قرآن کے لیے آیا تھا۔ تو گویا اللہ کا قرآن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی رحمت کے لیے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے۔ یہ بہترین چیز ہے جو ہم جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں دوبارہ بتایا کہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اور اگر یہ ہوتا اندیشہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یہ کہ ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی طریقے کے اوپر، امتوں واحدۃ، ایک ہی طریقے پر، یعنی سارے کے سارے لوگ کافر ہی ہو جائیں، اگر اللہ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے انسان کافر ہی ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان سے کفر کا طریقہ اختیار کر کے چلتے ہیں، ان کو ہم کیسا بنا دیتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کو کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ جو سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن کے اوپر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، ہم یہ سب کے سب کیا بنا دیتے؟ چاندی کے بنا دیتے۔ یعنی اگر اللہ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر چلیں گے، یعنی کافر ہی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، فلاں کے پاس اتنا، فلاں کے پاس اتنا، اور ہر کوئی دین حق سے ہٹ کے کفر کے طریقے پر چلنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر کافر کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ سب کے سب کس کے ہو جاتے؟ چاندی کے، وزخرفن، اور سونے کے بھی ہو جاتے۔ اللہ اتنا ان کو دے دیتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ دنیا حقیر ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ لوگ تو دنیاوی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ایڈمائر کرتے ہیں نا، اور ویسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک سے ایک بڑھ کر جانے کی کوشش میں ایک ویسا ہے، دوسرا ویسا ہے، ایک کے پاس اتنا زیادہ ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کے دنیا اسی کی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تو اس طرح سبھی دیکھا دیکھی کفر کے طریقے کی طرف آ جاتے۔ تو اللہ تو سب کو بھی چاہتا ہے، تو یہ دے دیتا اگر یہ نہ ڈر ہوتا اللہ کو کہ سبھی کافر ہو جائیں گے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اگر ہر ایک، اب یہ تو محض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی بہترین بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ یہ متقوی کہاں تھا؟ یاد کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، تقوی ہاں ہونا، دل کی طرف تقوی ہوتا ہے۔ یہ تقوی جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور اتنا بڑھ جائے، اور خوف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے محبت بہت ہوتی ہے، اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، تو اس ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کر جائے یا گناہوں سے بچنا جب شروع کر دیتا ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں تقویٰ۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کی محبت
اس کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا خوف، اس کی جہنم میں جانے کا خوف، اس کے سوال جواب اور پوچھ گچھ کا خوف، کہ اتنا ہو جائے کہ اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں تقویٰ، اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تقویٰ ہاں ہونا، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے پھر انسان اپنے گناہوں سے بچتا ہوا اور بہترین معاملات کرتا ہے کہ اللہ اس کے اور مزید قریب ہو جائے۔ یہی تقویٰ جب زیادہ بڑھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خشیت۔ یہ جب خشیت بڑھ جاتی ہے، جب یہی تقویٰ بڑھتا ہے اور خشیت آتی ہے، تو خشیت وہ لیول ہوتا ہے تقوی کا کہ جس کے اندر گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا سوچنا بھی محال لگنے لگتا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا فرما کہ جو گناہوں اور ہمارے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ ڈال دے۔ یہ تقویٰ، اللہ نے ہمیں جتنی بھی عبادات دی اس کے لیے اس کا مقصود تقویٰ ہی ہے۔ ہمارے لیے رمضان کا مقصود تقویٰ، حج کا مقصود تقویٰ، فإن خیر الزاد التقویٰ۔ جو سامان لے کے جاتے ہو وہ بہترین سامان تقویٰ ہے جو اپنے ساتھ حاجی لے کر جائے۔ اس کے علاوہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو قربانی میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اس کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حابیل اور قابیل نے بھی جب لڑائی کی تھی تو قابیل نے کو حابیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ بے شک اللہ تو متقیوں کی ہی نظر قبول کرتا ہے، تو نظریں بھی متقیوں کی ہی قبول ہوتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو لباس پہننے کا حکم دیا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لباس التقویٰ ذالک خیر۔ لباس پہننا ہے تو تقویٰ کا لباس اوڑھ لو، ہر وقت اللہ کے استحضار کو اپنے اوپر طاری رکھو، اور یہی تمہارا بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا بھی یہی رویہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تقویٰ کے کس کس لیول پر وہ پہنچے اور کہاں کہاں پر پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر کا اس قدر تقویٰ کا حال ہے کہ حضرت عمر کو جب خلافت ملتی ہے تو آپ کے سارے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس خوف سے کہ اے عمر، دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا پیاسا تو پھر تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کیفیت اور خوف کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آتی تھی اور گشت لگاتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے یا کسی کی کیا معاملہ ہے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اور ایک مرتبہ جب وہ گشت لگا رہے تھے، گشت لگاتے لگاتے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، تو بچے اندر چلے گئے اور جا کے پوچھا کہ کیوں مار رہی ہے اس کو، تو آگے سے کہا کہ اس لیے کہ یہ ضد کر رہا ہے میرے سے، تو میں نے اس کو دودھ نہیں دینا۔ تو اس نے بولا کہ کیوں نہیں دودھ تم نے دینا، اس کو دودھ پلاؤ۔ تو آگے سے کہنے لگی کہ بھائی عمر نے ان بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے جو دودھ ماں کا چھوڑ دیں گے اور کھانے پر آ جائیں گے تو ان لوگ بچوں کو وظیفہ ملے گا، اس لیے میں اس کو دودھ ہی چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ وہ رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے اور آ کے ساری رات روتے رہے اور صبح فجر کی نماز میں اعلان کیا، اور انہوں نے یہ اعلان یہ کیا کہ آج سے ہر بچہ جو پیدا ہوگا اس کو وظیفہ اسی دن سے مقرر کر دیا جائے۔ فکر اس بات کی تھی کہ اے عمر، تو نے کتنے بچوں کو ان کی ماں کے دودھ سے محروم کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ جب بچہ ماں کے دودھ پر ہوگا تو اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، اسی بچے کو ملے گا جو ماں کے دودھ پر نہیں ہوگا۔ یہ ان کے آلات اور یہ معاملات ہوتے تھے، اتنا خوف کہ باقاعدہ طور پر کاش میں، حضرت ابو بکر کہتے تھے کاش میں بھولی بسری ایک پتا ہوتا، حضرت عائشہ کہتی تھی کاش میں چڑیا ہوتی، ایک بھولی بسری چڑیا ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے خوف خدا کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی تقویٰ عطا فرمائے۔ جب اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ نہیں ہے پھر کیا ہے؟ ایک اللہ نہیں ہے تو کچھ اور آئے گا نا، دل تو ہے تھوڑا سا چھوٹا سا، اب جب اس دل میں اللہ نہیں ہے تو کچھ اور آ کے اپنی جگہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ جب تک انسان کی زبان ذکر الہی کرتی رہتی ہے یا انسان ذکر الہی میں مگن رہتا ہے تو دل کے اس حصے سے شیطان چلا جاتا ہے، اور جب وہ ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تغافل برتتا ہے تو دل کے اس حصے پر شیطان آتا ہے، اپنی چونچ رکھ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنا کام کر لیتا ہے۔
تو یہیں پہ آگے اسی طرح آ رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، ظاہر ہے میری یاد تو اب ہے نہیں، میرا ذکر تو اب ہے نہیں۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو کہتے ہیں۔ ذکر کا جو معنی ہے نا وہ ہے الاستحضار اللہ فی القلب، اللہ کا استحضار دل میں، تو گویا دل میں اللہ کی یاد ہونے کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نفیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے۔ قرین کہتے ہیں وہ ساتھی جو ہم عمر بھی ہے، ہم اثر بھی ہے، ہم خیال بھی ہے، ہم مزاج بھی ہے، ہم پیالہ بھی ہے، ہم مشرب بھی ہے۔ ٹھیک، قرین وہ ساتھی ہے جو ہم عمر بھی ہے، ہم اثر بھی ہے، ہم مزاج بھی ہے، ہم خیال بھی ہے، ہم پیالہ بھی ہے، ہم مشرب بھی ہے۔ یہ اللہ مسلط کر دیتا ہے ذکر نہ کرنے والے کو یا ذکر سے تغافل برتنے والے کو، اللہ کے ذکر سے تغافل برتنے والے کو، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب جب وہ شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے یہ ساتھی؟ وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ شیطان ان کو لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ البتہ روکتے ہیں ان کو سبیل سے، راستے سے، اللہ کے راستے پر آنے سے وہ شیطان ان کو روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تو جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، شیطان جب ساتھی بنتا ہے، جب شیطان ہم نوا ہو جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے، تو اس کے طریقے ہیں، اس کے ورگلانے کے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو آنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی محبت کے بجائے دوسروں کی محبت کو بڑھا کے لے آتا ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے لیے تو اللہ کی محبت سب سے شدید ہونی چاہیے نا۔ یہ اللہ کی محبت کو شدید ہونے کے بجائے دوسری چیزوں کی محبت کو، جن کو اللہ نے مرغوبات نفس کہا ہے، جن کی محبت اس نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یعنی کہ سونے چاندی کے ڈھیر، تمہاری عورتیں، بیٹے، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی سواریاں، والانعام والحرث، اور یہ مویشی اور کھیتیاں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، متاع الحیات الدنیا، اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو ساری دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے نا۔ یہ چند روزہ زندگی کا سامان جن کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال کے ان کو حب الشہوات بنا دیا، جن کی محبت اللہ نے مزین کر دی، ہمیں اچھا لگتا ہے ان چیزوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا اور ان کو رکھنا۔ کس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے؟ کس کے دل میں سونا چاندی سے پیار نہیں ہوتا؟ کس کو اپنی سواریاں نہیں اچھی لگتی؟ کس کو اپنے ازواج اچھے نہیں لگتے؟ مردوں کو بیویاں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کس کو اپنے بینک بیلنس پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے نا۔ یہ اللہ نے محبت ڈال لی۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟ اللہ کی محبت کو ہٹا کے ان کی محبت کو حاوی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت سے ہٹا کے جب لے کے جاتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کی اتنی محبت ڈالتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کو خدا بنانے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، انسان اپنی باتیں ماننا شروع، تو یہ شرک کی طرف لانا، یہ سب سے پہلا حربہ اس کا، ٹھیک۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ان چیزوں کو نہ کرے، اللہ کی محبت کو ہی حاوی رکھے اور دوسری محبتوں کو بیلنس رکھ کے چلے، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایسے ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کہ وہ نیکی کی آڑ میں کہ یہ جی بڑا ثواب ملے گا، اس بدعتوں کے طرف لے جائے گا، بدعتوں، جن کاموں کو حکم ہی نہیں دیا ان کاموں کو کروانا شروع ہو جائے گا، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں تو یہ صحیح کر رہا ہوں۔ تیسرا کام اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اگر وہ بدعتوں سے بھی ہٹ جائے تو پھر انسان، ایک اور معاملہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے یا بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ چھوٹی نیکیوں کو بڑھا دے گا اور بڑے گناہوں کو چھوٹا کر دے گا، کوئی بات نہیں، سب لوگ کرے تم بھی کر لو، پھر کیا پوچھا، تم اتنی یہ بھی کرتی ہو وہ بھی کرتی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر ایسے چلی جاؤ گی آج تو پھر کیا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو بڑے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھائے گا، چھوٹے نیکیوں کو بڑا چڑھا کے، ہائے میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو نمازیں بھی شروع کر دی، میں تو دوپٹہ بھی لینا شروع ہو گئی ہوں، میں تو یہ وہ تو یہ بھی نہیں کرتی، وہ تو یہ بھی نہیں کرتی، ہے نا۔
اب یہ معاملہ کروائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے نا, تو اب نیکیاں کرنا شروع ہو گئی. وہ بندی بڑا سمجھتی ہے میں بڑی نیکیاں اللہ معتدون, میں تو بڑی ہدایت پر ہوں. اب وہ آتا ہے, اس کے اندر لاتا ہے تکبر, میں تو بڑی نیک ہو گئی. اور انسان ایسا ججمنٹل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط ٹھہرانا شروع کرتا ہے. پھر وہ تکبر لاتا ہے. پھر انسان ایک اور, شیطان انسان کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ اس کی جو نیکیاں وہ کر رہا تھا نا, بڑا چھپا چھپا کے کر رہا تھا, وہ اس کو فوراً ریا نمود و نمائش سے زبان سے نکلوا دے, ریا کا معاملہ کروا کے وہ نیکی ضائع کروا دیتا. وہ 6 مہینے تک, سال 2 سال تک اپنی نیکی چھپا کے رکھی رہی, لیکن شیطان ایک موقع ایسا لے ہی آیا کہ اس کی زبان سے اس کو نکلوا کے اور اس نیکی کو ضائع کروا دی. شیطان ہمارا قرین بن جاتا ہے. سمجھیے اس کے ساتھ کو کہ وہ کیسے کیسے ہمیں ورغلاتا ہے, بہکاتا ہے, آرزویں دلاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے, ہمیں ہر طرح سے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. اور کچھ نہیں, سب جگہوں سے بچ بچ کے چل رہی ہے, تو پھر اس کا ٹائم ویسٹ کروانا شروع ہو جاتا ہے. جنت میں تو جا رہی ہے, اب اونچے درجے پر نہ چلی جائے تو اس کا ٹائم ہی ضائع کرا دوں, یہ تو کچھ ایسا کرا دوں کہ اس کا ٹائم ضائع ہو جائے. وہ لاو الحدیث میں لگا دیتا ہے, گپے, پھر وہ ٹیلی فون, پھر وہ واٹس ایپ, پھر وہ فیس بک, پھر ایک ویڈیو, دوسری ویڈیو, چوتھی ویڈیو, چھٹی ویڈیو, پھر وہ ٹی وی سیریل. کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ یہ سب شیطان کے طریقے ہیں, یہ وہ کرواتا ہی کرواتا ہے. اور وہ لوگ جو پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بڑے گناہ کر دیے, ہم اب پتہ نہیں ہماری بخشش ہونی ہے کہ نہیں. وہ اتنے مایوسی کے دلدل میں دھکیلتا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ سیلف ہارم کی طرف لے کے آ جاتا ہے. میری تو بخشش نہیں ہونی. وہ ڈپریشن کا مریض بناتا چلا جاتا ہے اس کو, اور اس کو مختلف قسم کی سیلف ہارم کی طرف لے جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے مختلف قسم کے موڈز اپناتا ہے, کمپنی غلط اپناتا ہے, کبھی نشے کی طرف لگ جاتا ہے, بچوں کو کبھی کس طرف اور کبھی کس طرح. تو یہ سارے کے سارے طریقے ہیں. وہ یحسبون انہم مہتدون, اور وہ انسان سمجھتا ہے میں تو جی سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں. وہ تکبر کر کے دوسروں پہ عیب نکالتا ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی تو یہ اس طرح کی بات کر کے داڑھی رکھ لی اور نماز ہی نہیں پڑھی. یہ بھلا دیتا ہے ہم کو کہ جی ہم نے اگر نماز پڑھ لی ہے تو یہ بتا کے تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. سمجھ آئی نا؟ اور ہم سمجھتے ہیں جی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یا پن پوائنٹ کر کے اس کی برائی بیان کر کے ججمنٹل ہو کے ہم جی بڑے اوپر چلے گئے, ہم سمجھ رہے ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں. ہمیں وہ یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہم سمجھے کہ ہم تو جی ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاءنا, جبکہ وہ آ جائیں گے ہمارے پاس, تو وہ کہے گا قال, وہ کہے گا یا لیتا, ہے کاش بینی و بینکا, میرے اور اس کے درمیان بعد المشرقین فبئس القرین, مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, بس یہ تو بڑا ہی برا ساتھی نکلا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور بے شک یہ البتہ ایک شرف کی بات ہے, بڑی بڑی قابل شرف چیز ہے آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے بھی. کیا شرف کی بات ہے؟ کون سی چیز؟ یہ قرآن. یہ قرآن جس کی بات کی جا رہی ہے نا, یہ آپ کے لیے نہیں. ہم آگے نہیں پہنچ گئے, سوری. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ, اور ہرگز نہیں وہ نفع دے گی تم کو آج کے دن, اِذْ ظَلَمْتُمْ, جب کہ ظلم کیا تھا تم نے. یعنی آج تم لوگوں نے جب اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا نا, تو یہ بات آج تمہیں ہرگز بھی فائدہ نہیں دے گی. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, یہ کہ تم عذاب میں شریک ہوگے, دونوں مشترک ہوگے, دونوں کو عذاب دیا جائے گا, تمہیں بھی اور تمہارے ہم جو تمہارا قرین تھا اس کو بھی عذاب ایک ہی جیسا دیا جائے گا. افانت تسمع الصم, کیا تو سنائے گا اس کو جو بہرا ہے, او تهدی العمی, یا تو ہدایت دے گا اندھے کو, ومن کان فی ضلال مبین, اور اس کو ہدایت دے گا جو کھلی گمراہی میں ہے. مطلب کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو, اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو یا ہدایت دے سکتے ہو, یا اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے اس کو تم سیدھے راستے پر لا سکتے ہو؟ نہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, اب تو ہمیں
ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم فإن علیہم مقتدرون، بس بے شک ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مضبوطی سے تھام کس کو؟ بالذی اوحی الیک، اس کو تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ کیا وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ یہ قرآن۔ اب اس قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، قرآن اپنا شیطان کو اپنا قرین اور ساتھی بناتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کیا کیجئے کہ آپ اس وحی کو جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے مضبوطی سے تھام لیجئے۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ البتہ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ یعنی یہ قرآن پاک البتہ ایک بڑی عزت اور شرف کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی آپ قرآن کو تھام لیں کیونکہ یہ قرآن بڑی عزت اور شرف کی بات ہے، اے نبی آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اور یہ قرآن جو تھام لیتا ہے اس کے لیے عزت اور شرف کی بات کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ تطمئن القلوب، ہمارے دلوں کا اطمینان ہے، سکینہ ہے، یہ نور ہے، ہمارے دلوں کا نور ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا واتبع النور الذی انزل معہ، یہ تو نور ہے اللہ کا یہ کلام قرآن پاک، جس کے پاس آ جائے اس کا دل نوری ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور ہی نور اللہ کا آ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بہترین چیز ہے، نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے سکینہ ہوگا، نور آئے گا، بلکہ قبر میں یہ آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ ایک انسان کی شکل میں اس قرآن کو اس میت کا ساتھی بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہی قرآن قیامت کے دن کیا کرے گا؟ پھر یہ ہماری سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کر کوئی شافی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسا شافی ہوگا کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا یہ تیرے لیے حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ یہ قرآن اتنے بڑی شرف کا مقام ہے، کسی کے پاس اگر آ جائے اللہ ہمیں اس سے صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے ہمیں حامل بنایا ہے تو اس کو عامل بھی ہمیں بنا دے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری قوم کے لیے بھی عزت کا شرف ہے۔ جو قومیں اس قرآن کو تھام لیتی ہیں وہ کہاں پہ پہنچی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب قرآن چھوڑ دیا گیا تو ذلت اور رسوائی، پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی، خوار ہو گیا۔ آج ہماری مملکت کا حال آپ سب کے سامنے، ہمارے سارے مسائل کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ شرف اور عزت ہمیں پھر سے مل جائے تو اس قرآن کو ہمیں تھامنا ہوگا، اس کو اپنا آئین اور اپنا منشور بنانا ہوگا اور اس کا نفاذ کرنا ہوگا، نہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وسوف تسألون تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت امت معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، اور پوچھئے کتنے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا انہوں نے کوئی ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود بھی ان کے لیے مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے نہیں کیا تھا نا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اس نے کہا کہ بے شک میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پر جب ان کے پاس ہماری آیات آ گئی تو وہ اس کا ٹھٹے مارنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں ہم انہیں دکھاتے رہتے تھے اپنی نشانیاں جب ان کے پاس آتی تھی، ایک کے بعد ایک بڑھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر، یعنی
بڑی ہوتی تھی اس اپنی پہلی والی نشانی سے. ہمیں پتا ہے نا کتنی نشانیاں آئی تھی. پہلے قحط آیا, پھر بارشیں آئیں, پھر اس کے بعد ٹڈی دل آ گئے, پھر سرسریاں آ گئی, پھر اس کے بعد مینڈک آ گیا, خون آ گیا. یہ سب کچھ ایک سے بڑھ کر نشانی ہوتی تھی, لیکن اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ, اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا, بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, عذاب کے ساتھ اللہ نے انہیں پکڑا, اس لیے پکڑا تھا شاید کہ وہ پلٹ آئیں. وَقَالُوا, اور وہ کہنے لگے یا أَيُّهَا السَّاحِرُ, اے جادوگر, ادعُ لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب کو پکار, بما عہد عندک, اس منصب پر جو تجھے حاصل ہے, اننا لمهتدون, تو پھر ہم ہدایت پا جائیں گے. یعنی آپ اپنے رب سے دعا کریں, اس منصب پر جو آپ کو حاصل ہے آپ اپنے رب سے دعا کریں, ہم ہدایت پا جائیں گے. یعنی نبی کو مانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے, ان کے منصب کے قائل بھی تھے, لیکن ڈھیٹ تھے, مانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم ہدایت پا جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون, پھر جب ہم نے اپنا عذاب ان سے دور کر دیا تو وہ پھر اپنے عہد کو توڑ گئے. اب صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.